अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सब्र वो सवारी है जिसको कोई पछाड़ नहीं सकता। मुसीबत और आफत से मुकाबला करने का सबसे बेहतरीन हथियार और अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने का सबसे बेहतरीन ज़रिया। तो कितना खूबसूरत है ये सब्र। इमाम इब्न इसहाक़ बयान करते हैं कि आप रूमी नस्ल से थे। आपका नस्बनामा कुछ इस तरह से है: अय्यूब बिन मौस बिन राज़ेह बिन ऐस बिन इसहाक़ बिन इब्राहीम खलीलुल्लाह। हाफिज़ बिन असाकिर कहते हैं, आपकी वालिदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की दुख्तर थी। आप उन अंबिया कराम में शामिल हैं जिनका नाम लेकर उन पर वही नाजिल होने का जिक्र किया गया है। आपकी ज़ोजा मोहतरमा के बारे में कौल है कि वो याकूब अलैहिस्सलाम की बेटी लैया थी। बाज़ कहते हैं कि वो अफरासीम की बेटी रहमत थी। बाज़ कहते हैं कि वो मंशा की बेटी थी और इनका नाम लैया था। कुरान पाक में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा एक साबिर शाकिर नबी के तौर पर हुआ है, जिन्होंने लंबी मुद्दत तक बीमारी, आलो औलाद की हलाकत और मालो मता के छिन जाने पर सब्र किया। नीज़ दोबारा इनामात रब्बानी हासिल होने पर शुक्रगुजारी की। अय्यूब अलैहिस्सलाम की दीनी दावत और नबुव्वत पर सिर्फ 3 अफराद ईमान लाए थे। इनमें से एक आपकी बीवी लैया अलैहिस्सलाम थी। जहाँ तक अय्यूब अलैहिस्सलाम की परवरिश का ताल्लुक़ है, तो इसके बारे में इब्न असाकिर बयान फरमाते हैं कि इनका ताल्लुक़ शाम से था और वह दमिश्क के मुज़ाफ़ात में वाक़े बसनिया में रहा करते थे, जो हुरान के करीब वाक़े है। अय्यूब अलैहिस्सलाम नहायत अमीर व कबीर शख्स थे। अल्लाह ताला ने इन्हें बेतहाशा मालो दौलत और अनवाओ अक़साम की नेमतों से भरपूर नवाजा था, जिनमें सरे फहरिस्त वसी व अरीज़ सरसब्ज़ व ज़रख़ेज़ ज़मीनें थीं। कहा जाता है कि पूरा बसनिया अपनी वादियों और पहाड़ों समेत इनकी मलकियत था। इनके पास ऐसे उम्दा और खुश मंजर घोड़े थे कि जिन पर निकाह न टिके। लातादाद ऊँट, गाय, बकरियाँ और हर किस्म के मवेशी इनकी मलकियत थे। कहा जाता है कि अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास 1000 बकरियाँ माँ अपने चरवाहों के मौजूद थी, और इनके खुद्दाम और ग़ुलामों का तो क्या कहना, जो ज़मीन और जानवरों की खिदमत पर मामूर थे। अय्यूब अलैहिस्सलाम नहायत मुत्तकी, रहमदिल और नेक इंसान थे। गुरबा और मसाकीन की मदद करना, यतीमों और बेवाओं की कफ़ालत करना, मेहमान की खातिरदारी करना और मुसाफिर की आनत करना इनके मामूलात में शामिल था। वो अल्लाह अज़्ज़ व जल के हकूक़ की पूरी अदायगी करते और हर दम इसकी नेमतों का शुक्र अदा करते रहते थे। अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बेशुमार औलाद, बीवियों, लोंडियों और ग़ुलामों से नवाजा था। इनकी बीवी लैया अलैहिस्सलाम पुरआसाइश ज़िंदगी में खुश और मगन थीं, मगर वो अल्लाह ताला के हकूक़ की अदायगी से हरगिज़ गाफिल नहीं थीं और हर दम इसकी बेशुमार नेमतों का शुक्र अदा करती थीं। वो एक इबादत गुज़ार और शुक्रगुज़ार बंदी थीं, जो अपनी आँखों की ठंडक अपने बेटे बेटियों को देख देख कर खुश होती थी और अपने परवरदिगार की मशकूर व ममनून थी कि जिसने इन पर और इनके शोहर पर बेतहाशा रिज़्क़, मालो दौलत और औलाद जैसी नेमतों की बारिश कर दी थी और इनको अपने बेशुमार बंदों पर फजीलत अता फरमाई। मगर अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आया कि ये सब कुछ बदल गया और इनकी मालो दौलत, ज़मीन और जायदाद सब फना हो गया, ख़त्म हो गया। अल हसन का कौल है कि अय्यूब अलैहिस्सलाम पर आजमाइश दर आजमाइश नाजिल हुई और इनके अहलो अयाल, मालो दौलत सब फना हो गए। कोई भी चीज़ हाथ तले बाकी न रही। मगर अय्यूब अलैहिस्सलाम और इनकी बीवी लैया ने बेहतरीन सब्र किया कि उन्होंने यही सीखा था कि अपना हर मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दो। मगर अय्यूब अलैहिस्सलाम एक और आजमाइश में मुब्तला हुए और इस आजमाइश की तान इनके बदन पर आकर टूटी। इनके जिस्म में जज़ाम फूट पड़ा और ज़ुबान के सिवा जिस्म का कोई हिस्सा इस मर्ज़ से महफूज ना रहा। और ये बीमारी या आजमाइश कोई 1-2 दिन की नहीं थी,
بلکہ برسوں پر محیط تھی۔ مگر ان سب چیزوں کے باوجود ایوب علیہ السلام کے پایا استقلال و صبر میں ذرہ بھر لغزش نہیں آئی، اور وہ اس حالت میں بھی دن رات صبح و شام ہر دم ہر لمحہ اپنے رب کا ذکر کیا کرتے تھے اور اسے یاد کرتے تھے۔ ایوب علیہ السلام کا مرض طول پکڑ گیا اور بیماری شدت اختیار کرتی چلی گئی، اور یہ حال ہو گیا کہ آس پاس والے ان سے گھن کرنے لگے اور سب نے ان سے ناطہ توڑ لیا، علاوہ ان کی بیوی لیہ کے، جن کے دل میں اس حال میں بھی اپنے شوہر کے لیے محبت اور ہمدردی تھی۔ وہ دن رات ان کی خدمت کیا کرتی تھی، ہر طرح سے ان کا خیال رکھتی، کیونکہ وہ گزرا وقت نہیں بھولی تھی جب ہر طرح کی آسائش تھی، صحت و عافیت تھی۔ تو ایوب علیہ السلام ان کا کتنا خیال رکھتے تھے، ان کے ساتھ محبت اور الفت کا معاملہ کرتے تھے۔ کبھی کبھی ان کے ذہن کے دریچے میں گزرے ہوئے لمحات آ کر جھانکتے تھے اور ان کی یادیں تازہ ہو جاتی تھیں۔ وہ سوچتی تھی کہ وہ بھی دن تھے جب پوری بسنیاں گاؤں کا خراج ان کی خدمت میں پیش کیا جاتا تھا، اور تاحد نگاہ ان کے شوہر کے لہلہاتے سرسبز و شاداب کھیت کھلیان نظر آتے تھے۔ مگر جب ان کی نظر اپنے شوہر ایوب علیہ السلام پر پڑتی تھی، وہ انہیں بڑی صبر و ہمت اور جوانمردی سے اپنی بیماری اور تکلیف کا مقابلہ کرتے اور بہترین صبر کرتے نظر آتے، تو یہ ارادہ اور مضبوطی سے ان کے دل میں جڑ کر لیتا کہ وہ اپنے شوہر کا ساتھ دیں گی اور اللہ تعالیٰ کے اس نیک بندے کی ہر تکلیف اور آزمائش میں قدم قدم ان کے ساتھ چلیں گی اور دل سے ان کی خدمت کا شرف حاصل کریں گی۔ وہ دن رات صبح و شام اپنے شوہر کی خدمت میں لگی رہتی تھی، جبکہ سب لوگوں نے ان سے کنارہ کر لیا تھا اور ان کو شہر کے ایک کونے میں سکونت اختیار کرنی پڑی۔ مگر ایوب علیہ السلام اپنے خدا کے ذکر میں اور بڑھ گئے تھے، اور لیہ یہ سب کچھ دیکھ دیکھ کر اور زیادہ دل جمعی اور تندہی سے ان کی خدمت میں جت جاتی، ان کا ہر طرح سے خیال رکھتی اور ہاتھ تھام کر انہیں قضائے حاجت کے لیے لے جاتی اور ہر ممکن ان کی دل جوئی کرتی۔ اسی طرح وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور لیہ اپنے کام سے لگی رہیں۔ وہ صرف ان کی خدمت ہی نہیں کرتی تھی، بلکہ محنت مزدوری کر کے ان کا اور اپنا پیٹ بھی پالتی تھیں، کیونکہ مال و دولت تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا تھا اور لوگوں نے ان سے رشتہ ناطہ توڑ لیا تھا۔ مگر آفرین ہے آپ کی بیوی پر، جنہیں لوگوں کے گھروں میں کام کرنا پڑا، خوشیوں کے بعد غم اور عیش و راحت کے بعد تنگی سے واسطہ پڑا، مال و دولت فنا ہو گیا، بال بچے ختم ہو گئے، مگر ان کی پیشانی پر بل نہیں پڑا، منہ سے اف نہیں نکلا، اور وہ اپنے صابر شوہر کے ساتھ مشکلیں جھیلتی، صبر و شکر کے مراحل طے کرتی رہیں۔ ایک دن جب ایوب علیہ السلام کو یہ تکلیف جھیلتے زمانہ گزر گیا اور ان کے صبر و شکر میں کوئی کمی نہیں آئی، تو لیہ ان کے قریب آئی اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ تو مستجاب الدعوا لوگوں میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو صحت یاب کر دیں۔ تو ایوب علیہ السلام فرمانے لگے، سنو، 70 سال تک اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت و عافیت میں رکھا، اگر 70 سال تک میں اس حالت میں رہوں اور صبر کروں تو یہ بھی بہت کم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایوب علیہ السلام 18 برس تک بلاؤں میں گھرے رہے اور اپنے پرائے سب نے ان سے کنارہ کر لیا، علاوہ 2 آدمیوں کے جو ان کی دلی اور خیرخواہ دوست تھے اور ان کی خبرگیری کے لیے آتے جاتے رہتے تھے۔ ایک روز ایک دوست دوسرے سے کہنے لگا، کیا تم جانتے ہو، قسم خدا کی ایوب علیہ السلام سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہوا ہے جو اس سے پہلے کسی سے سرزد نہیں ہوا۔ تو وہ دوسرا آدمی بولا، وہ کیا؟ تو پہلے والے نے کہا، 18 سال ہو گئے ان کو اس حال میں، لیکن نہ اللہ کی رحمت ان پر نازل ہوئی اور نہ ہی ان کی تکلیف دور ہوئی۔ پھر جب وہ دوسرا دوست ایوب علیہ السلام کے پاس آیا، اس سے صبر نہ ہوا اور اس نے یہ ساری بات ان سے کہہ دی۔ تو ایوب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے نہیں پتا تم کیا کہہ رہے ہو،
مگر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میری تو یہ حالت تھی کہ راستہ چلتے دو شخصوں کو جھگڑتا دیکھتا اور ان میں سے کسی کو قسم کھاتے سن لیتا تو گھر آ کر اس کی طرف سے کفارہ ادا کر دیتا، ایسا نہ ہو کہ اس نے خدا کا نام بے حق لے لیا ہو۔ ایوب علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ قضائے حاجت کے بعد ان کی بیوی ان کا ہاتھ تھام کر ان کو سہارا دے کر واپس لاتی تھی، مگر ایک روز ایسا ہوا کہ آپ قضائے حاجت کے لیے گئے اور واپسی میں دیر کر دی۔ وہیں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کا۔ ان کی بیوی پریشان ہو رہی تھی کہ ایوب علیہ السلام کو واپسی میں اتنی دیر کیوں ہو گئی، اتنے میں آپ واپس آ گئے، مگر اس حال میں کہ آپ کی بیماری دور ہو چکی تھی اور آپ پہلے سے بھی زیادہ صحت مند اور تندرست ہو چکے تھے۔ جیسے ہی لیہ علیہ السلام کی نظر ان پر پڑی، وہ ان کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، اے خدا کے بندے، یہاں ایک بیمار و بے کس و بے بس شخص تھے، کیا تم نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ کہاں گئے اور کیا ہوئے؟ کیونکہ خدا کی قسم جب وہ صحت و عافیت کی حالت میں تھے بالکل آپ جیسے دکھتے تھے۔ تو ایوب علیہ السلام بولے، وہ بیمار ایوب علیہ السلام میں ہی ہوں۔ ایوب علیہ السلام کے دو کھیت تھے، ایک گندم کا اور دوسرا جو کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دو بادل کے ٹکڑے بھیجے، ایک بادل کے ٹکڑے نے گندم کے کھیت پر آ کر سونا برسایا، یہاں تک کہ وہ کھیت لبالب بھر گیا، اور دوسرے ٹکڑے نے جو کے کھیت پر آ کر چاندی برسائی، یہاں تک کہ وہ کھیت چاندی سے لبالب بھر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی لیہ پر اپنے انعامات کی بارش کر دی اور ان کے مال و دولت، اہل و عیال دگنے چگنے کر کے ان کو لوٹا دیے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی لیہ علیہ السلام کو ان چیزوں اور اہل و عیال کے بدلے جو ان سے دنیا میں چھن گئے تھے بے پناہ اجر و ثواب سے نوازا، اور دنیا میں ان کو ان سب چیزوں کا بہترین نعم البدل عطا فرما دیا۔